یہ ساری دنیا 7 براعظموں پر مشتمل ہے۔ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ ان 7 میں سے 3 براعظموں پر صرف ایک اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا آٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ۔ یہ اتنی بڑی حکومت ہوا کرتی تھی کہ جب یہ ٹوٹی تو اس میں سے 41 ممالک نکلے۔ آج کے اس دور میں اگر 41 ممالک مل کر ایک اتحاد بنا لیں تو وہ اتحاد بھی بہت طاقتور سمجھا جاتا ہے، اور یہاں تو یہ 41 ممالک کا اتحاد نہیں بلکہ یہ ایک سلطنت تھی، تو وہ کس قدر طاقتور سلطنت ہوگی۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ 1299 سے لے کر 1922 تک 36 سلاطین نے 600 سال تک اس سلطنت پر حکومت کی۔ یہ اس قدر طاقتور لوگ تھے کہ بیٹل آف موریٹسا میں صرف 800 عثمانیوں نے 60,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ آج کل ارطغرل غازی کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل بہت زیادہ مشہور ہے۔ 146 ممالک میں یہ ڈرامہ کسی نہ کسی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ 146 ممالک میں بسنے والے مسلمان اس ڈرامے کو دیکھ کر اپنے اندر ایک ارطغرل انگڑائی لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، لیکن ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کی حقیقی داستان اس سے بہت زیادہ دلچسپ، بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ میں ہوں فیصل ریاض، اور اردو تحقیق کی گرینڈ سیریز خلافت عثمانیہ میں آپ کو خلافت عثمانیہ اور اس کے 36 سلاطین کی مکمل داستان بہت زیادہ دلچسپ انداز میں بتاؤں گا۔ یوٹیوب پر خلافت عثمانیہ سے متعلق جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا مواد زیادہ تر یورپی مصنفین کی کتابوں یا ان کے خیالات پر مبنی ہے۔ ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کے جانشینوں نے چونکہ یورپیوں، صلیبیوں، بازنطینیوں اور عیسائیوں کی زبردست پٹائی کی تھی، اس وجہ سے لازمی طور پر انہوں نے تو خلافت عثمانیہ کے سلاطین پر کیچڑ اچھالنا ہی تھا، انہوں نے جی بھر کر ایسا ہی کیا، اور نادانستہ طور پر یوٹیوب پر موجود جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر بھی یہی سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ہماری ان ویڈیوز میں تمام تر مواد انتہائی مستند حوالہ جات سے لیا گیا ہے، جس کی تمام تر تفصیل ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کو شروع ہی سے خلافت عثمانیہ سے جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جب امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے تو اس کے لیے تحریک برصغیر میں چلائی گئی تھی جس کو تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان اور ترکی جب آپس میں ایک معاہدہ کر رہے تھے تو بھارت کے ایک جرنیل نے یہ ٹویٹ کیا کہ اے ترکی والو، پاکستان تمہیں اس کے پیسے کچھ بھی ادا نہیں کرے گا۔ تو اس پر ترکی کے سیاستدان نے جواب دیا کہ پاکستان تحریک خلافت کے وقت اس کی قیمت پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں ایک مسلم سلطنت جس کا نام سلطنت خوارزم تھا، وہ اپنی سرحدیں آگے پھیلانے کا تہیہ کر رہی تھی کہ اتنے میں چنگیز خان اور منگولوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ بہت ظالم لوگ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہر طرف آگ ہی آگ، خون ہی خون اور کھوپڑیوں کے انبار لگا دیے۔ ایسے میں ترکوں کا ایک قبیلہ جو خراسان میں مقیم تھا وہاں سے ہجرت کر کے آرمینیا چلا گیا۔ آرمینیا میں تقریباً 20 سے 25 سال تک یہ لوگ رہے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ شام جانے لگے۔ رستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ دریائے فرات میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اس قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا جو ارطغرل غازی اور خلافت عثمانیہ کا قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے بیٹے ارطغرل غازی نے جانشینی اختیار کی۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے نیچے 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج غالب آ رہی ہے اور دوسری فوج مغلوب ہو رہی ہے۔ ارطغرل غازی کے پاس اس وقت 444 گھوڑ سوار تھے۔ یہ اپنے گھوڑ سوار سپاہیوں کو علب کہا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کے دل میں کمزور فریق کے لیے رحم کا مادہ پیدا ہوا۔ ارطغرل غازی نے اپنے علب کو اشارہ کیا
اور یہ سب کے سب کمزور فریق کی جانب سے جنگ میں کود پڑے۔ یہ لوگ اس قدر دلیری سے لڑے کہ کمزور فریق غالب آ گیا اور جو فریق غالب آ رہا تھا اس نے شکست کھائی۔ جنگ کے بعد ارطغرل غازی کو معلوم ہوا کہ اس نے نادانستہ طور پر جس فریق کی مدد کی تھی یہ سلجوق سلطنت کا لشکر تھا جس کا موجودہ حکمران علاؤ الدین سلجوق تھا، اور جس فریق نے بالآخر شکست کھائی تھی یہ منگول لشکر تھا۔ علاؤ الدین سلجوق اس سے بہت خوش ہوا۔ اس نے ارطغرل کو گلے لگایا اور انعام کے طور پر سوغوت شہر اور اس کی ساری وادیاں ارطغرل کو جاگیر میں دے دی۔ اس طرح ارطغرل کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایک مستقل جگہ مل گئی۔ اس وقت سلجوق سلطنت کا دارالحکومت کونیا تھا جو آج کل موجودہ ترکی ہے، اور یہ سلطنت شام، فلسطین، ایران وغیرہ پر مشتمل تھی۔ ارطغرل کو جاگیر میں جو علاقہ ملا وہ علاقہ بازنطینی سلطنت کے بہت قریب تھا۔ یہ بازنطینی سلطنت 6 یا 7ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی اور اس پر صلیبی عیسائی حکومت کیا کرتے تھے۔ سوغوت شہر چونکہ بازنطینی سلطنت کے بہت قریب تھا اس وجہ سے آئے روز صلیبیوں کے حملے ہوا کرتے تھے اور صلیبیوں سے مارکہ آرائی جاری تھی۔ ارطغرل غازی نے بہت کم عرصے میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا، جس کی وجہ سے قریب کے دیگر ترک قبائل ارطغرل کی جانب سے لڑا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی کا اقتدار اور اس کی جاگیر دن بدن ترقی کر رہی تھی، پھل پھول رہی تھی، آگے بڑھ رہی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ شاہ کونیا علاؤ الدین سلجوق کو اس سے ایک بے اطمینانی پیدا ہوتی کہ ایک عام شخص جس کو اس نے ہی جاگیر عطا کی تھی اس کا اقتدار دن بدن کیوں پھیل رہا ہے اور اتنی زیادہ قوت اس کو کیوں مل رہی ہے۔ لیکن اس وقت سلجوق سلطنت بدنظمی کا شکار تھی۔ امراء کی بغاوتوں کی وجہ سے آئے روز یہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ ایک طرف منگولوں کے حملوں اور دوسری طرف بازنطینیوں کی یلغار کی وجہ سے یہ سلطنت چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھی۔ ایسے وقت میں ارطغرل جیسے نائب کی فتوحات سلطان کونیا کے لیے اطمینان کا ذریعہ تھی۔ جب ارطغرل غازی نے نبی شہر اور بروسا کے درمیان منگولوں اور بازنطینیوں کی متحدہ فوج کو زبردست شکست دی تو اس سے سلطان کونیا بہت خوش ہوا اور اس نے یہ سارا علاقہ بھی ارطغرل کی جاگیر میں شامل کر لیا۔ ارطغرل نے بھی سلطان سلجوقی کے ساتھ بہت وفاداری کی اور آخر تک اس کا وفادار رہا۔ ارطغرل نے سلجوقوں کے نشان ہلال کو اپنے لیے اختیار کیا جو آج بھی ترک قوم کی شان و شوکت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور ان کا قومی نشان ہے۔ ارطغرل کا انتقال 1288 عیسوی یعنی 687 ہجری میں ہوا اور سوغوت شہر کے قریب دفن ہوا۔ ارطغرل کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا عثمان خان اس کا جانشین بنا جس کے نام پر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس ویڈیو کے شروع میں نے ذکر کیا کہ 800 عثمانیوں نے 60,000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ آخر ان کے پاس ایسی کیا ٹیکنالوجی تھی کہ 800 نے یعنی 1000 سے بھی کم نے اتنے بڑے لشکر 60,000 کے لشکر کو شکست دے دی؟ اور عثمان غازی کا وہ کیا خواب تھا جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد بنا اور اس کے شیخ ادب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً اسے دے دیا؟ عثمان غازی اور اس کی اولاد نے اپنی سلطنت کو 3 براعظموں تک کیسے پھیلا دیا اور قسطنطنیہ شہر کو بھی کیسے فتح کر لیا جس کو 10 صدیوں سے کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا؟ خلافت عثمانیہ کی فوج ینچری یا جینیسریز کیا تھی جس کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں پا رہا تھا؟ اور اس کے لیے بھرتی کرنے کا انداز پوری دنیا سے انوکھا کیوں تھا جو نہ کسی کے ذہن میں اس سے پہلے آیا نہ بعد میں آ سکا؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سلسلے کی اگلی اقساط میں۔ ہماری اس سیریز میں مواد سب سے پہلے ڈاکٹر محمد عزیز کی کتاب دولت عثمانیہ سے لیا گیا ہے جو کہ خلافت عثمانیہ کے موضوع پر اردو زبان میں سب سے پہلے تحریر کی گئی۔ ڈاکٹر محمد عزیز نے 7 یا 8 سال کی طویل محنت کے بعد فارسی، انگریزی، عربی اور دیگر حوالہ جات سے تمام تر مستند مواد لے کر یہ کتاب تحریر کی ہے۔ ہماری اس سیریز میں دوسرا مواد مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب تاریخ اسلام سے لیا جائے گا جو اسلام کی تاریخ پر بہت مستند کتاب ہے۔ اس کے علاوہ
مفتی زین العابدین میریٹھی کی کتاب تاریخ ملت، مولانا عبدالسلام قطبی ندوائی کی کتاب ہماری بادشاہی اور دیگر مستند ذرائع سے ہی سارا مواد لیا جائے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ اگلی اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔